الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ 3 نشستوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہم نے پچھلی نشستوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، پھر دوسری نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا، اور تیسری نشست میں بھی ہم نے اسی پر ہی گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیسے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا خیالات رکھتے تھے، آج اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ آج 14 شعبان المعظم 1443 ہجری و مطابق 18 مارچ 2022 اس سلسلے کی چوتھی نشست بعنوان حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے جو پہلی نشست تھی تعارف والی، اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر، تو حضرت ابو سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ کے والد تھے، یہ بھی آئے تھے اسلام قبول کرنے، اور ان کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہند یا ہندا، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان ہونے آئی تھی۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کچھ عرصے بعد کہ مسلمان میرے ساتھ وہ برتاؤ یا وہ رویہ نہیں رکھتے جو دیگر آپس میں رکھتے ہیں، مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہیں، میں آتا ہوں تو بعض اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مجھے اپنی مجلس میں اتنا زیادہ احترام نہیں دیتے، مجھ سے اتنے زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں، کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ وجہ وہ خود بھی جانتے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر کے بعد اس میں وہ سردار بن گئے تھے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی مواقع آئے، یہ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کٹر مخالف تھا، تو یہ چیز وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری چند گزارشیں ہیں،
آپ انہیں شرف قبولیت بخشیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دلی طور پر مسلمان جو ہے نا وہ میرے اسلام لانے کے بعد مجھ سے وہ برتاؤ نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہو، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا معاویہ یہ بہت اچھا خطاط ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، بہت اچھی اس کی تحریر ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں قبول کر لیں، یہ آپ کے خطوط لکھا کرے گا، کتابت وحی کرتا رہے گا، تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی خدمت میں لے لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے تھے تو آپ نے منظور فرمایا۔ پھر اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی ہے ام حبیبہ، بہت خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں، میں ان کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول فرمایا، اور پھر اگر میں نہیں بھول رہا تو انہوں نے یہ بھی عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مختلف جو جنگیں مسلمانوں میں ہو رہی ہیں لوگوں کفار کے ساتھ، تو میں وہاں پر جنگ کرتا رہوں کسی علاقے میں جا کر، تاکہ جو مجھ سے خطائیں کوتاہیاں اسلام سے پہلے ہوئی ہیں میں ان کا کسی طریقے سے ازالہ کر سکوں، میں اس کا معاملے کو ٹھیک کر سکوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ اچھا، اب جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہو گئے، جس کو ہماری زبان میں ہم لوگ آپ سالہ کہتے ہیں، بہنوئی، سالہ بہنوئی کا رشتہ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اگرچہ حضرت ام حبیبہ سے اولادیں نہیں ہوئیں لیکن ان کی جو اولاد ہوگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں بن جائیں گے۔ تو اب روحانی طور پر پوری امت جو ہے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ پوری امت، ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے ماموں بن جاتے ہیں، قرار دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ معاویہ میری امت کا یا میری اولاد کا ماموں ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں، کچھ خوبیاں تھیں، کچھ اچھائیاں تھیں، کچھ علوم و فنون تھے، جس کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تو ہے کوئی جو ان جیسا ہو تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اب وہ خوبیاں، خاصیتیں، وہ وصف، وہ علوم و فنون، وہ مہارتیں وہ کیا تھیں وہ ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علی رضوان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہو، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا، اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا۔ تو صحابہ کرام جو موجود تھے وہاں پر انہوں کی سب کی نظریں جو ہے وہ دروازے کی طرف اٹھ گئی کہ دیکھو کون خوش قسمت آتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، جیسے لوگ نماز کے انتظار کے لیے آ کے بیٹھ جاتے۔ اگلا دن ہوا، پھر اسی طرح کسی نماز کے وقت میں بیٹھے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ جو دروازہ تم دیکھ رہے ہو، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام کو پھر ایک تجسس ہوا کہ دیکھیں اب کون آتا ہے، کون خوش قسمت ہے۔ انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تیسرے دن ایسا ہوا، ہم بیٹھے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا، تم دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ اسی وقت مسجد کے اندر داخل ہوئے، وضو فرمایا اور آ گئے۔ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کے بارے میں 3 دن سے فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ جنتی ہے۔ اور پھر فرمایا، معاویہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور تو میرے ساتھ جنت میں داخلے کے وقت ایسے ہوگا جیسے میرے 2 ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تو اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت تاریخ دمشق اور ابن عساکر اور مختصراً ابو نعیم اور حلیۃ الاولیاء اور علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں، علامہ ابن حجر مکی نے الصواہق المحرقہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں نقل کی۔ اور میں آپ کو شروع میں یہ پہلی نشست میں یہ بتا چکا ہوں کہ فضیلت کے معاملے میں جو ضعیف روایت بھی ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، یہ علوم حدیث اور فنون حدیث کا قاعدہ اور قانون ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ ورسولہ یحبانہ، کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انی احب معاویہ واحب من یحب معاویہ، کہ بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، وجبریل ومیکائیل یحبان معاویہ، اور آسمان کے فرشتے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، واللہ اشد حبا لمعاویہ من جبریل و میکائیل، اور اللہ عز و جل جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ بشارتیں عطا فرمائیں، یہ اس کے وصف بیان کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگ نہ جانے کہاں کہاں کی الٹی سیدھی ہانکتے پھرتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل امین سے یہ مشورہ کیا کہ اے جبرائیل، تو میرے پاس جو وحی لے کر آتا ہے، مجھے سناتا ہے، میں اپنے ساتھیوں سے لکھواتا ہوں،
تیرا معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں اسے وحی کی کتابت کے لیے منتخب کروں، اس سے یہ کتابت کا کام لوں؟ جبرائیل سے مشورہ ہو رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ انہو امین، ہاں اے اللہ کے رسول وہ امانت دار ہے، آپ اس سے ضرور یہ خدمت لیں کہ وہ خدا نہ خواستہ وہی لکھتے وقت بددیانتی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت جبریل امین بھی حضرت امیر معاویہ کی دیانت اور ایمانداری کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور جبرائیل کون ہے؟ آسمان میں فرشتوں کے سردار، ہزاروں لاکھوں سال سے اور آگے بھی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جس کی نظر میں پوری کائنات کا ایک ایک بندہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امانت داری اور ایمانداری اور امین ہونے کا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویۃ بن ابی سفیان احلم امتی وجودها۔ یہ تاریخ الخلفاء میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، مسند الفردوس میں موجود ہے۔ معاویہ میری امت کا سب سے حلیم اور سخی آدمی ہے۔ سخی کو آپ سمجھتے ہوں گے، سخاوت کرنے والا۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ برداشت کرنے والا، یعنی ایسا آدمی جو قوت برداشت بہت رکھتا ہو، ٹالرنس جس میں بہت زیادہ، اپنے سامنے ہونے والے بہت سارے معاملات میں غصے کو پی جانے والا آدمی، ٹھنڈے دماغ والا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں حلیم کہا جاتا ہے۔ تو امیر معاویہ میری امت میں احلم یعنی سب سے بڑھ کر حلم والے، قوت برداشت والے اور سخاوت والے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر معاویہ کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا مقام۔ ایک جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ آ جا رہے تھے، تو ایک دیہاتی جس کو ذرا اپنی طاقت پہ تھوڑا گمن ٹائپ کا تھا نا، وہ تھوڑا باڈی بلڈر ٹائپ کا ہوگا کوئی، وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے سے کشتی لڑو، میں دیکھتا ہوں تمہارے بازوؤں میں کتنی جان ہے، کتنا زور ہے۔ برابر میں حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ اٹھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا اجازت دیجئے، میں بھی ذرا اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لوں، دیکھتا ہوں کہ یہ معاویہ کو پچھاڑ سکتا ہے کہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو بعد میں آئے گی، رسول کی طاقت تو وہ بعد میں آزمائے، پہلے رسول کے خادم کی طاقت تو آزما کے دیکھے۔ اور حضرت امیر معاویہ اٹھے اور جا کر اس نے کہا کہ میں پہلے تیرے سے، اس نے کہا کہ آ جا، مجھے تو کشتی لڑنی ہے، کوئی بھی ہو۔ اس نے جناب پنجہ آزمائی کی اور تھوڑا بہت پھرتے رہے ادھر ادھر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، معاویہ ہرگز مغلوب نہیں ہوگا، یعنی شکست نہیں کھائے گا۔ وہی ہوا، تھوڑی دیر گزری، حضرت امیر معاویہ نے اس دیہاتی کو اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ گرایا اور اس کی کمر زمین پہ لگا دی۔ جیسے کشتی کے اصول ہوتے ہیں، کمر لگ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے تو مقابلہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ چت ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھا، اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، مفتون نہیں ہوگا، اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پردہ فرما گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پردہ فرما گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پردہ فرما گئے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور خلافت تھا، اس دور خلافت کے اندر غلط فہمی کی بنیادوں پر جنگیں ہوئی بہت ساری، ان جنگوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ابھی زندگی کچھ دن باقی تھے، یعنی کم و بیش 30-35 سال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے کہیں اور ساتھیوں کے ساتھ، تو ایسے جنگ ہوئی، ساتھی گفتگو کر رہے تھے، جناب جنگ صفین ہوئی، امیر معاویہ کے ساتھ ہم لڑے، اتنے لوگ شہید ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن دیکھو اس نے ہتھیار نہیں ڈالے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ تو اس میں سے گفتگو میں سے ایک آدمی نے کہا، یار واقعی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے کان کھڑے ہو گئے، فوراً پوچھا کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ کیا واقعی تو وہ موجود تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو موجود تھا، بتا کیا بات تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آ گیا تھا اور ڈیل ڈول والا، اس نے کشتی کا چیلنج دیا تھا اور امیر معاویہ نے آگے آ کر اس سے مقابلہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ معاویہ کبھی بھی کسی سے مغلوب نہیں ہوگا، کوئی معاویہ کو کبھی شکست نہیں دے سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اس بات کے گواہ پیش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فلانا صحابی فلانا صحابی فلانا صحابی فلانا صحابی موجود تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افسوس، کاش یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں معاویہ سے کبھی بھی جنگ نہیں کرتا، کبھی اس کے ساتھ لڑائی نہ کرتا، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکے گا، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکے گا، مفتوح نہیں ہو پائے گا، وہ شکست کسی سے نہیں کھائے گا، تو میں کبھی بھی معاویہ سے جنگ نہ کرتا، کوئی اور مفاہمت کی راہ نکالتا، کوئی بات چیت کر کے معاملے کو ختم کر لیتا، جنگ کبھی نہ کرتا۔ دیکھ لے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، گویا ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ کی یہ روایت ہے۔ ابھی میں نے بات کی نا، حضرت جبریل امین سے مشورہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے حوالے سے، تو ایک روایت تاریخ دمشق میں یہ بھی موجود ہے کہ بے شک اللہ نے اپنی وحی کے لیے جبریل امین کو امین بنایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو امین بنایا ہے، امانت والا بنایا ہے۔ کیسے؟ آسمانوں سے وحی لے کر مجھ تک پہنچائے، آسمانوں سے وحی لے کر مجھ تک پہنچائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ کو کتابت کرنے کے لیے امین بنایا۔ اندازہ کیجئے، اللہ عز و جل جبریل کو امین بناتا ہے اور اللہ کا پیارا محبوب حضرت معاویہ کو اس کتابت کا، اس وحی کا امین بناتا ہے، امانت دار بناتا ہے، اس کو امانت سونپتا ہے کہ یہ صحیح کتابت کرے گا قرآن کریم کی۔ اندازہ لگائیے۔ گزشتہ نشستوں میں نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعاؤں کے حوالے سے نشست میں عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول کی دعاؤں میں حضرت معاویہ کس طرح تھے۔ ایک اور مجھے روایت ملی تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے آج پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اللہم اہدہ بالہدا وجنبہ الردى واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، کہ اے اللہ اس معاویہ کی بھرپور رہنمائی فرما، اسے ہر قسم کی گھٹیا اور گندی چیزوں سے محفوظ فرما،
اور اس کو دنیا اور آخرت میں مغفرت عطا فرما۔ دیکھو اللہ کا رسول جس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اور پھر مزید یوں فرمایا اللہم حرم بدن معاویہ علی النار، اے اللہ معاویہ کے جسم کو جہنم کی آگ سے حفاظت عطا فرما، محفوظ فرما۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات آپ سن رہے ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، تطہیر الجنان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس میں صرف حضرت امیر معاویہ نہیں دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ جتنے یہاں پر بیٹھے سمجھدار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہوگا، اس کو سامنے رکھتے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے یہ وعدہ کر کے رکھا ہے، اللہ کے ابھی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر کے رکھا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، پکا وعدہ، کہ جس مسلمان گھرانے میں میں نکاح کروں گا، میں نکاح کروں گا، اور جس گھرانے میں میں اپنی بیٹیاں نکاح میں دوں گا، ان دونوں گھرانوں کو اللہ تعالی جنت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام حبیبہ جو کہ امیر معاویہ کی سگی بہن تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اسی طرح دیگر اور صحابہ کرام کی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے جب اسلام نیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو اس سے پہلے یعنی دعوت نبوت سے پہلے آپ نے اپنے عرب کے معاشرے کے حوالے سے اپنے چچا ابو لہب ان کے 2 بیٹوں کو اپنی 2 بیٹیاں بیاہ دی تھی۔ وہ حالت کفر تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، دین نہیں آیا تھا سامنے، تو اس وقت وہ رشتہ داروں کے تقاضے کے جس طرح لوگ کرتے ہیں نا، کزن سے کر دیا، پتریر سے، پھپھیر سے، مسیر سے، چچیر سے شادیاں کر دیتے ہیں، تو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ کی 2 بچیوں کی شادی ہوئی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب وہ آپ کو معلوم ہے تہلکہ مچ گیا اور تھرتلی مچ گئی، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا تھا کہ ان محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو ان کو طلاق ہو گئی تھی دونوں کو۔ پھر ان میں سے ایک بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، اس کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر 2 بیٹیاں بچ گئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور رقیہ یا ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کے نکاح میں دیا، سب جانتے ہیں۔ پھر ایک بیٹی بچ گئی، اتنے میں کیا ہوا، جنگ کا موقع آیا، اس جنگ کے موقع پر ان کی صاحبزادی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی بیمار ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تم جنگ میں مت چلو، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ اب وہ جنگ ہو گئی لیکن وہ بیٹی جاں بر نہ ہو سکی، اسی بیماری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک بیٹی بچ گئی، جب جنگ ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اپنی بیٹی کا سنا، دکھ ہوا، آپ نے جو اپنی آخری چوتھی بیٹی تھی اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے اسی طرح فوت ہوتی رہتی تو میں ہر مرتبہ عثمان کو اپنی بیٹی دیتا جاتا، بیٹی دیتا جاتا، بیٹی دیتا جاتا، بیٹی دیتا جاتا۔ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ہر بیٹی کے فوت ہونے پر میں اپنی بیٹیاں عثمان کو دیتا ہے۔ اتنا قابل اعتماد شخص
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب دیکھو جن سے نکاح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان، اور جن کو اپنی بیٹیاں دی ان کے خاندان، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ پکا وعدہ کر کے رکھا ہے کہ یہ دونوں جو خاندان ہوں گے جہاں سے آپ بیٹیاں لیں گے اور جن کو اپنی بیٹیاں دیں گے وہ سب جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو امیر معاویہ بھی اس حدیث کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی تو معاویہ کو جنت میں اپنے ساتھ رکھے، اور بغض معاویہ کے اندر بھونکنے والے لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی بکواس کرتے رہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک نشست میں یہ بات کی تھی، وقت تھوڑا بس وہ دہرا کے ختم کرتا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو گورنر مقرر کیا شام کا، دمشق کا۔ آپ فوت ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برقرار رکھا اپنے 10-12 سال کے دور میں۔ آپ بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی عہدے پہ برقرار رکھا، حتیٰ کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی ان کو اس مقام پہ فائز رکھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ آج کے ٹٹ پونجیے قسم کے لوگ جنہوں نے صرف کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے بغض معاویہ کے اندر اندھے ہو گئے ہیں، عقل سے عاری ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن تھے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر سے، جھوٹی روایتوں سے، من گھڑت روایتوں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے زیادہ جانتے تھے امیر معاویہ کو؟ وہ حضرت عثمان سے زیادہ امیر معاویہ کو جانتے تھے؟ وہ حضرت عمر سے زیادہ امیر معاویہ کو جانتے تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ امیر معاویہ کو جانتے تھے؟ اور ہاں مجھے کہنے دو، کیا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ امیر معاویہ کو جانتے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی سب بولے نبی جنتی جنتی۔ تو اللہ عز و جل اور خلفائے راشدین جس پر اعتبار کریں، جس پر اسلام کی حکومت کا بھروسہ رکھیں، اور یہاں کچھ بغض صحابہ کے بھرے ہوئے لوگ، بیرونی طاقتوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس طرح کی بکواس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مردودوں سے محفوظ فرمائے، ان کی صحبت سے محفوظ فرمائے، ان کی تقریروں، ان کی تحریروں سے محفوظ فرمائے، ان کی مجلسوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔